جو نال رہتی ہے اس کو کٹی ہوئی آپ پیدا ہوئے، تاکہ کسی انسان کا آپ کی تکمیل میں ہاتھ نہ رہے، سب ادھر سے ہی معاملہ ہو گیا۔ پھر ایک دم یہ کابل چھا گیا۔ بیوی صاحبہ فرماتی ہیں میرے سامنے بچہ تھا مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی محمد کو لے جاؤ اور پورے عالم کی سیر کرا کر لاؤ۔ مشرق کو لے گئے، مغرب کو لے گئے۔ ماشاءاللہ بی بی شفا فرماتی ہیں کہ حضور میرے ہاتھ پہ آئے اور میں نے دیکھا ہاتھ میں جب سرکار آئے اور آنے کے بعد آپ نے زمین پر سجدہ کیا اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ زمین بھی میرے قبضے میں ہے اور حقیقت میں اللہ ہی کا بھیجا ہوا، اللہ ہی کا فرشتہ ہوں۔ میرے عزیز اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو لوگوں نے بہت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی خبر دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نمرود کو لوگوں نے خبر دی تھی۔ تو جب ان کے پیدائش سے پہلے خبر دی جا سکتی ہے تو دو جہاں کے سردار کی پیدائش سے پہلے اگر خبر دی گئی تو کون سی پریشانی کی بات ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان کو معلوم ہوا کہ میرے گھر میں پوترا پیدا ہوا۔ آپ دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد جب دروازے پر آئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے بعد مجھے اندر جانے سے روک دیا اور کہا جب تک فرشتے ان کی زیارت نہ کر لیں کسی کو ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پھر اس کے بعد جب آپ اندر گئے تو دیکھا کہ یتیم پوترا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے کوئی چاند کا ٹکڑا آ چکا ہے اور آنکھ بند ہے سرکار سے جی، اور آرام بھی فرما رہے ہیں۔ سچ سے ہے دولت بیدار تیرے سونے کے، سچ سے ہے دولت بیدار تیرے سونے کے، ڈھیلے آنکھوں کے نہیں ڈھیلے ہیں یہ سونے کے۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بہت سی باتیں ہیں میں بیچ میں سے شروع کیا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جا سکا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں کبھی فارغ ہوئے نہ کبھی غلاظت آپ کے جسم مبارک کو چھوئی، بلکہ جب بھی آپ کو کسی ضرورت کے لیے کسی مقام پر رکھ دیتے تھے وہیں فارغ ہو جاتے تھے، اور اگر کبھی جسم سے ذرا کپڑا ہٹ جاتا تو اس عمر میں بھی ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں ایسا روتے کہ والدہ آ کر کپڑا برابر کر دیتی۔ اس طرح سے آپ آمنہ بی بی کے گھر میں رہے، اور اس کے بعد میرے عزیز دوستو اس زمانے کا قاعدہ تھا کہ بچے پیدا ہونے کے بعد شہر کی فضا خراب رہتی ہے، زبان صحیح نہیں رہتی، کیونکہ مختلف مقامات کے لوگ آتے ہیں تو زبان بگڑ جاتی ہے، تو جنگل میں کسی گاؤں میں دایا کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ دایا ان کو لے جاتی اور دودھ پلاتی اور اپنے پاس رکھتی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ سعدیہ کی بہت سی عورتیں نکلی بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کو آئیں، مگر سب میرے سے آگے چلے گئے۔ میری اونٹنی دبلی ہو گئی، میری اونٹنی کو نہ چارہ مل رہا تھا نہ کچھ، میرا بچہ دودھ کے لیے گھنٹوں روتا، آزو بازو اٹھا لینا، سرکار پیدا ہو رہے ہیں امت ہی سو رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔
ادھر دیکھو نیچے منڈی در کہہ رہے تھے نیند آتی، مراقبہ کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے، یا میرے کو دیکھنا، جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ میرے کو دیکھو، منڈی جھکائے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ خیر آئے سے شکریہ، مگر ہوں گے تو ہوں گے، سو جاؤ نہ کو جی، لمبی ٹانگ پسار کے پڑ گئے تو میں کیا کروں گا۔ تو خیر میں ایسے کر رہا تھا میرے عزیز دوستو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دایا کا انتخاب ضروری تھا۔ ابھی دایا کے لیے دایائیں آئیں اور مختلف بڑے بڑے گھروں میں چلے گئیں اور جا کر انہوں نے وہاں سے بچوں کو لے لیا۔ ہر دایا آپ کے گھر کو آئیں، آمنہ کے گھر، پر جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ بچہ یتیم ہے تو دایاؤں نے کہا باپ رہا تو کچھ انعام ملتا ہے، کچھ پیسے ملتے ہیں، یہ یتیم بچہ کیا ہم کو ملے گا یہاں، چھوڑ دیا ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہے میرا اونٹ دبلا تھا، میرے آنے تک پورے عرب کی یعنی مکے کی کے بچوں کو دایاؤں نے لے لیا، میرے واسطے کچھ نہیں تھا، پریشان ہو گئی۔ میں بھی گئی تھی آمنہ بی بی کے پاس، مگر بچہ یتیم ہے بول کر میں نہ اندر گئی نہ ان سے بات کی اور ویسے ہی واپس آ گئی۔ تو فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو جی بچہ تو کوئی مل نہیں رہا ہے، ایک ہی بچہ ہے اور وہ یتیم ہے، اب خالی جانے سے مجھے شرم آ رہی ہے، اسی کو لے لیں گے اپن۔ شوہر نے کہا بیوی ٹھیک ہے دیکھ تو لو کہ بچہ کیسا ہے۔ بی بی آمنہ کے پاس بی بی حلیمہ آئی اور آنے کے بعد آواز دی، اندر بلایا گیا۔ جب اندر گئی تو بی بی آمنہ نے بی بی حلیمہ سے کہا حلیمہ تم لوگ تو پیسے والوں کو تلاش کرتی ہو، میرا بیٹا یتیم ہے، تم اس کو کیوں لینے کے لیے تیار ہوگی؟ کہتی ہیں پھر میرا دل ٹھنڈا ہوا، میں نے کہا ذرا دیکھ تو لیتی ہوں کہ بچہ کیسا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہر ایک کپڑے پر آرام فرما رہے تھے وہ جان عالم، اور آپ پر ایک سفید کپڑا اڑا دیا گیا تھا۔ فرماتی ہیں میں بعد میں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد میں نے جیسے ہی چہرے پر سے کپڑا ہٹایا ایسا معلوم ہوا کہ ابر میں سے چاند نکل آیا ہے، اور میں نے ان کے حسن جمال سے متاثر ہو کر ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہی آنکھ کھول دی وہ دو جہان کے سردار نے، اور جیسے ہی میرے پر نظر پڑی مسکرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا گویا اپنے عمل سے اے لوگوں ابھی دایا نے دودھ نہیں پلایا، اور میں بہت چھوٹا پیدا ہو کر مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، مگر میں اپنی دودھ پلانے والی دایا کو جب دیکھتا ہوں تو مسکرا دیتا ہوں۔ تم بھی اپنی ماں کے پاس جانا تو ذرا اماں جان کو دیکھ کر مسکرا دینا، تاکہ اماں جان کے دل میں جو غم ہے یا جو پریشانی ہے وہ دفع ہو جائے۔ تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہیں شکر کرو، کوئی شخص اگر اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو محبت سے ہمدردی کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ گھر میں رہتے ہیں، ہم 100 بار دیکھ سکتے ہیں ماں باپ کو ہمدردی کے ساتھ، کیا 100 بار حج کرنے کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، اللہ کے پاس کچھ کمی ہے کیا؟ 100 بار دیکھو تم ہمدردی سے ماں باپ کو، اللہ تعالیٰ 100 حج اور 100 عمروں کا ثواب دے گا۔ یہ شاہد و مشہود سچے رسول کا ارشاد ہے۔ وہ بچے بڑے بدبخت ہیں جو ماں کو کوستے ہیں، وہ بچے بڑے بدبخت ہیں جو ماں کو ستاتے ہیں۔ بعض بدنصیب پٹے تو ایسے ہیں
کہ ذرا بڑے ہو گئے تو اماں جان کو گھر سے نکال دیا، جورو کے گود میں پڑ گئے، جورو کے اوپر فدا ہو گئے، ماں کو بھول گئے۔ ارے کمبختو، تم کو پیٹ میں کس نے رکھا؟ کس نے دودھ پلایا؟ کس نے تمہارے کو راتوں کو لے کر ٹہل کر تم کو سلایا؟ کس نے تمہارے کو اپنا خون پلا کر پالا؟ کون رات بھر تمہارے لیے محنت کرتے رہی ہے؟ ایسی ماں کو ستاتے ہو، اس کو گالیاں دیتے ہو۔ یاد رکھو، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر ماں کے ساتھ برا سلوک کرو گے، خدا تمہارے کو تمہاری اولاد سے غم پہنچائے گا، اور اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو گے، اللہ تمہارے کو بھی ویسے ہی سعادت مند اولاد دے گا جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، سرکار نے مسکرا دیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں جیسے ہی حضور مسکرائے، میرے کو بے حد محبت آ گئی، میں گود میں لے کر دودھ پلانا شروع کیا۔ یا تو یہ عالم تھا 2 خطرے دودھ نہیں آتا تھا، اب یہ عالم ہے کہ ہوٹ مبارک آپ کے لگے، ایسا معلوم ہوا کہ کوثر و سلسبیل کی نہریں جاری ہو گئی۔ خوب دل کھول کر اللہ کے رسول نے اب پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور اس کے بعد میں نے دوسری طرف کا دودھ پلانا چاہا، حضور نے منہ بند کر لیا۔ کیا کیا کوشش کی مگر نہیں کیا۔ گویا بتا رہے ہیں کہ اماں، میں دنیا میں انصاف کا سبق دینے آیا ہوں، دونوں طرف کا میں ہی پی لوں گا تو میرا دودھ بھائی کیا پیے گا، اس لیے میں ایک طرف کا میرا حق ہے، ایک طرف کا میرے دودھ بھائی کا۔ سن لے وہ لوگ جو بابا مرنے کے بعد وراثت خود ہی کھا جاتے ہیں، خود ہی تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کو 1 پیسہ نہیں دیتے۔ ارے اللہ کے بندے، تو جو کھا رہا ہے وہ حرام، جو تیرے کو وراثت میں ملا ہے دوسروں کا حق ڈبا کر، وہ حرام۔ دنیا گزار لے، قبر میں تیرے لیے اللہ کا عذاب موجود ہے۔ دنیا ہی میں فیصلہ کر، یا قیامت میں اللہ کے سامنے تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کتنی بری بات ہے، بہنیں تڑپ رہی ہیں اور یہ مسکرا رہا ہے، بہنیں رو رہی ہیں اور یہ مزے سے سو رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہتر سزا ہے مظلوم میں کہ بیدارست کو بھی نالت، تو خوش خفتاب بالی نے تو آئے سیل باران۔ کہتا ہے شاعر کہ دیکھ تو سو رہا ہے، تیری بہن رو رہی ہے، تو سو رہا ہے، جس پر ظلم کیا وہ رو رہا ہے، تو سو رہا ہے، دوسرے لوگ پریشانی میں رو رہے ہیں، تو سمجھ رہا ہے کہ میں آرام سے ہوں، مگر یہ نہیں سمجھتا کہ تیرے ڈبانے کے لیے اس کے آنسوؤں کا سیلاب تیرے گھر کو بہانے کے لیے آ رہا۔ اللہ سے ڈرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کسی کا حق لے کر دنیا سے نہ جاؤ، دنیا والوں کا حق ادا کرو، جس قدر ہو سکتا ہے دے دو، تاکہ کل قیامت میں تمہارے کو خدا کے سامنے اور سرکار کے سامنے رسوائی ہونے سے محفوظ رہیں۔ میرے عزیز دوستو، حلیمہ دائی فرماتی ہے میں گئی شوہر کے پاس، جا کر کہا دیکھو جی وہ بچہ بڑا اچھا ہے اور ذرا برکت والا ہے، میرے کو دودھ نہیں تھا، وہ پینا شروع کیا تو دریا بہنے لگا۔ شوہر نے کہا ذرا میں بھی تو دیکھ لوں۔ شوہر آئے، آ کر دیکھا، دیکھ کر کہا حلیمہ یہ بچے کو نہیں چھوڑنا، یہ بچہ بڑی برکت والا ہے، ہمارے پاس بڑی رحمت آ جائے گی، لے لے حلیمہ لے لے۔ حلیمہ بی بی نے لے لیا اپنے گود میں، اور بی بی صاحبہ سے کہا کہ میں اس کو لے جاتی ہوں۔ ماں بھی خوش ہو گئی کیونکہ سب لوگوں نے انکار کر دیا تھا، ایک حلیمہ سعدیہ نے اخراج کیا، بڑی خوش ہو گئی، اور وہ بچے کو لے کر جب واپس جا رہی تھی، عالم یہ ہے کہ وہ اونٹ جو بالکل کمزور تھا بھاگ رہا ہے ایسا تیز کہ 7 بالوں کے اونٹ پیچھے، وہ خچر جس پر اس کا شوہر سوار تھا ایسی تیزی سے جا رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نئی زندگی مل گئی ہے۔ ہر لوگوں نے پوچھا حلیمہ
یہ وہی جانور ہے جس پر تم آئے تھے؟ کہاں وہی ہے؟ کہاں پھر کیا بات ہے؟ اتنی تیزی کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس بچے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عاشق تھی حلیمہ دائی، جس نے گھر بیٹھے یہ دولت پائی، اس شہنشاہ کو لائی گھر میں، دولت دین کو لائی گھر میں، اپنے گھر میں لے کر آئی اس کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لانے کے بعد ماشاءاللہ فرماتی ہیں کہ گھر میں برکت آ گئی، خیر و برکت کا ایک دریا بہ رہا تھا، اور ہر چیز میں برکت، میری کھیتی میں برکت، اور لوگ میرے بکریاں جہاں چرائے جاتے تھے لوگ کہتے حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں وہاں چراؤ ہماری بھی بکریاں، کیونکہ ان کی بکریاں جہاں چرتی ہیں وہاں گھاس خود بخود بڑی بڑی اچھی انداز کی اٹھتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیوں نہ ہو وہ دونوں عالم کے سردار تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، بی بی حلیمہ دائی کے پاس رہتے ہیں، ماشاءاللہ، کبھی ستائے نہیں، کبھی بیکار روئے نہیں۔ ہاں، اگر کبھی بھوک لگتی تو آپ صبر کرتے، میں خود دودھ وقت پر پلاتی، اور کبھی اگر آپ کے کپڑے جسم سے ہٹ جاتے، اس دن چھوٹی عمر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر رونے لگتے، میں سمجھ جاتی، جلدی جا کر کپڑے برابر کر دی تو جب سکون ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھڈیا پہن کے پھرتے رہتے ہیں، جی ٹھڈیا ہیں چلے آ رہے ہیں، کیا مہذب غسل ہے، غیرت برائے نام ہے، ایک لنگوٹی صدر ہے، سڑکوں کا نل حمام ہے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھتے ہیں ہم اخباروں میں آتے، انہوں نے فلاں کو گرا دیا، انہوں نے فلاں کو گرا دیا، اور دیکھے تو چک کیا بولوں میں، لنگوٹ ہر چیز کھلی دکھ رہی ہے۔ جی یہ مسلمان کیا لباس ہے؟ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اگر میں گرا دیا تو تم دینا، فرمایا نہیں، دو طرفہ شرط حرام، ایک طرفہ جائز، تو دینا میرے کو، میں نہیں دیتا۔ اچھی بات۔ آیا پہلوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ میں چاروں شانے سے گر گیا، اور گرا سے ادھر ادھر دیکھا، کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ بولے میں بہت پہلوان مشہور ہوں، گر گیا ہوں تمہارے سے، کوئی دیکھ رہا ہی کیا ہے؟ سرکار فرمایا میں کسی کو نہیں بولوں گا میں تیرے کو گرایا۔ بولے محمد ایک بات میرے سے میں بھول گیا، ایک داؤ بھول گیا، پھر لڑی اور 10 بکریاں، اچھی بات، پھر بھی 2 سیکنڈ میں جیت۔ کہا محمد میں پھر داؤ بھول گیا۔ آپ نے کہا چاہو تیسری بات؟ بولے میرے 20 بکریاں چلے گئے نا، جانے تھے، پھر 10 بکریاں۔ آپ نے کہا پھر آئے، پھر گر گیا، رونے لگا، ارے کاہے کو رو رہا ہے؟ بولے میرے 30 بکریاں چلے جا رہے ہیں، کیا کروں؟ سرکار نے کہا تیرے بکریاں تیرے کو مبارک، میرے کو ہونا نہیں، اور نہ میں کسی سے بولوں گا کہ تیرے کو میں گرایا ہوں۔ بعد میں بہت دنوں کے بعد جب وہ مسلمان ہوا، لوگوں نے کہا مبارک مسلمان، بولے میں اب ہوا ہوں کیا مسلمان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 بار میرے کو گرا ہے، اسی وقت میں سمجھ گیا یہ طاقت ان کی نہیں ہے، کسی اور طاقت کے ذریعے سے یہ لڑ رہے ہیں، میرے کو کوئی گرا نہیں سکا یہ، مگر سرکار اس وقت لنگوٹے مارے، حالانکہ پہلوان سے لڑے ہیں۔ آپ بھی ذرا پہلوانوں تک پہنچا دو میری بات، جی اچھا نہیں دکھتا بولو، جی اب ان کا دیکھا دیکھی اور بھی ٹوپنا لگا لینے، بس جولیبیاں دیکھ کے بولے تم بڑے ہینڈسم دکھ رہے،
तुम बड़े स्मार्ट दिख रहे। अब वो टोपना निकाल लिया तो और स्मार्ट दिखते। क्या है? ये गीरत है, हया है, शर्म है, क्या है? ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी। खुदा करे कि तेरी जिंदगी रहे बेदाग, तेरी जिंदगी बेदाग रहे। हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी। खुदा करे कि तेरी जिंदगी रहे बेदाग। हुई न दाग में पैदा बुलंद परवाज़ी, खराब कर गई शाही बचे को सोहबत ज़ाग। परिंदों का बेहतरीन उड़ने वाला बाज, मगर कौवों की सोबत में रह के उन्हें भी खुदकने लगा। हम भी इंडिया में आए तो कौवों की सोबत में अपनी असली सीरत भूल गए और यहाँ के अंदाज से इख्तियार करने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बाज़ साद शाही बउस मनिगर कमंद बाज़ी खुदरा बुलंद देह परवाज़। तू बादशाह की कलाई पर का बाज है, बादशाहों के हाथ में रहता। देखिए शिकारी परिंदा, तू बादशाह की कलाई पर बैठने वाला बाज है। हड्डियों पर नजर मत रख, हड्डियों पर नजर रखना चीलों का काम है, कीलों का काम है। ऊंची उड़ान वाला शिकार करने वाला जो बाज रहता, किसी का शिकार नहीं खाता, अपना शिकार खाता। तुम भी कभी जोड़े की रकम नहीं लेना और कभी जहर नहीं मांगना। तुम कौवों की औलाद है क्या चीलों की औलाद है? दूसरे का शिकार, दूसरे का मुर्दार खाने। मर्द को अल्लाह ने अर्रिजालु खव्वामून अला निसा फरमाया। मर्द औरतों पर खव्वाम है, यानी उनको उनके निगरान हैं। और उसके बाद ही फरमाया क्योंकि ये औरतों को पालते हैं। आजकल के मर्द ऐसे निकले औरतों के पैसे पे पलते हैं। जरा घरों को जाके औरतों से पूछो, औरतों के पैसे पे पलने वाले को क्या बोलते हैं? औरतें अच्छा बोलते हैं, खाओ। ये कौन सा खाओ है नहीं बोलता, मैं उनसे पूछो। अच्छा मुंह भर के बोलते हैं तो क्या है? उम्मीद रखो तुमसे कोई पैसा नहीं ले। शादी दो बोल है, तुमको मैं निकाह में लाया, कबूल करे। चबूतरे पे बैठ के भी निकाह हो जाता। वो शादी खाने को ना क्या, शादी खाना होना, बाजा होना, गाजा होना, पटाखे होना, ये काहे को बाबा? ये सब नहीं आरज़ू निकलना, काहे की आरज़ू निकलती? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो सरकार को बीबी साहिबा ले गई, 4 साल तक अपने पास रखी। लाती थी ले जाती थी, लाती थी ले जाती थी। और उनकी याद भी ये रहती थी ये बच्चा मेरे पास ही रहे। हर बीवी आमिना फरमाती अच्छी बात है, लाया माँ ले जाओ। फिर ला लेती, फिर लाती सरकार को, फिर ले जाती। एक वक्त सरकार ने पूछा हलीमा दाई से, ये अम्मा ये मेरा भाई मिलता नहीं, कहाँ जाता? माँ ने कहा बेटे वो तुम्हारा दूध भाई बकरियां चराने जाता है, बकरियां लेकर सुबह जाता है, शाम को आता है। सुन ले हमारे नौजवान बेरोजगार अपने आप को समझने वाले, सरकार क्या फरमाते हैं? बकरियां तेरी चराऊंगा मैं, बकरियां तेरी चराऊंगा मैं, रोटियां मुफ्त न खाऊंगा मैं। आप फरमाते हैं माँ मैं भी कल से बकरियां चराऊंगा, रोटियां मुफ्त में नहीं खाऊंगा। हलीमा ने कहा आपको बेटे मैं जंगल को जाने नहीं दूंगी, मगर जिद जो हुई चंद दिन तक जाते रहे। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं मैं बराबर जाऊंगा, बकरियां चराऊंगा। एक दिन जब आप अपने दूध भाई के साथ गए बकरियां चराने,
اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، میکائیل آئے اور آپ کا سینے مبارک کو شق کیا اور آپ کے دل کو نکالا، اور دل میں جو کچھ چیز تھی انسان بشریت کی اس کو نکال کر پھینک دیا اور پھر سینے کو برابر کر دیا۔ اللہ کی شان ہے، ایسا معلوم ہو ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی چیرا گیا ہے، مگر یہ جب ان لوگوں نے جبرائیل اور میکائیل نے آپ کو بچایا زمین پر اور آپ کے سینے کو شق کیا، آپ کا وہ دودھ بھائی دیکھ لیا، دوڑا ہوا گھر کو آیا اور آ کر اپنی ماں سے کہا، بی بی حلیمہ سے، گھر میں کیا کرتی ہے بیٹھی بیٹھی آرام، چل محمد کا ہوا کام تمام، 2 حریفوں نے کیا ان کو ہلاک، چھری سے سینے کو کر ڈالا چاک، خاک پر ہم نے لٹاتے دیکھا، چھری سینے پر جلاتے دیکھا۔ یہ جو سنا بی بی صاحبہ نے ہوش اڑ گئے، اب گھر سے نکلی روتی ہوئی، میں تو کہتی تھی کہ جنگل کو نہ جا، لال تو نے میرا کہنا نہ سنا، اب کہاں دیکھنے پاؤں تجھ کو، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھ کو۔ پھر اللہ سے دعا کرتی ہے، یا الہی میرے دل پر کی خبر، دیکھو اس ماہ انور کی خبر، جان جائے میرا جانی بچ جائے، وہ میرا یوسف ثانی بچ جائے، میری اولاد سب ایک بار مرے، یہ حلیمہ کی گرفتار مرے، پر سلامت رہے احمد پیارا، ہے مجھے سب سے محمد پیارا۔ یہ محبت ہونا سرکار سے، خالی سلامہ پڑھ لیے جھک جھک کر، ارے اللہ کے راستے میں رسول اللہ کی محبت میں کچھ دو، یہ نہیں ہوتا، جتنے وقت بولو جھوموں گا، مگر رسول اللہ کے انداز اختیار نہیں کروں گا۔ داڑیاں مڑے ہوئے، لکا علی فدا سلام علیک، لکا جرتی، ارے تیرے کو داڑھی فقط چھوڑنا نہیں ہوتا، جوروں کو فدا کرتا، اماں کو فدا کرتا، باپ کو فدا کرتا۔ اللہ کے رسول سے اتنی بھی محبت نہیں کہ صورت بنا لے رسول کی، یا رسول اللہ کی صورت بہت اچھی تھی، بات سے روکتے تھے تو اسی کھڑی رک جاتے تھے جی۔ اور یہ بھی کہا نہایت خوش اخلاق، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی، ان کی داڑھی نہ زیادہ لمبی تھی اور نہ غیر معمولی گھنی تھی، ان کے دونوں ابروئیں ملی ہوئی تھی، دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی مگر نزدیک سے دیکھے تو دونوں۔ میں سفر پہ جا رہا تھا، ریل میں سے نیچے اترا میں پانی لانے، واپس آ کر دیکھا جورو رو رہی ہے، چٹھیاں لے کے، بولا کیوں رو رہی؟ بولے یہ پڑوسیاں جو ریل میں بیٹھے انہوں میرے سے پوچھے تم کو بتا کہ تمہارے باوا ہیں کیا؟ تم داڑھی چھوڑے تو لوگوں کو باوا سمجھ میں آ رہی، تو بیوی بہت اس سے اونٹی اور بولی داڑھی نکالو۔ میں بولا آپ کو داڑھی نکال دیے، کل اتریں گے تو لوگ آپ پوچھیں گے یہ کون سے نمبر کے بیٹے ہیں آپ کے؟ جب کیا بولیں گے داڑھی مٹا تو کون لے دکھتے، مگر یہ ان کے پاس سمجھ میں نہیں آتی، بیل کے سنگا کاٹا تو بچڑا بن جاتا، صورت دیکھتے معلوم ہوتا یہ بیل ہے جی۔ ویسے ہی آپ کتنی داڑیاں منڈاؤ، کتنے پاؤڈر لیونڈر لگاؤ، میں آج تک نہیں لگایا، پاؤڈر لگایا نا لیونڈر لگایا، میرے کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ اب لگے کہ بیٹھے ایک صاحب میرے ساتھ تھے مولانا، وہ بھی فضل اولانا، انہوں اپنا بیگ کھولے تو اس میں ڈبہ کھولے تو پاؤڈر لپسٹک سب، ارے وہ بولا حضرت جورو کا لا لیے کیا؟ میرا ہے، بولا یہ
یہ کہے کے واسطے یہ سب؟ بولے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا۔ میں بولا اللہ ہیروؤں کو پسند نہیں کرتا۔ اب تم لگا نہیں آنکھ آئی برو سے کان آنکھوں میں ہوا لگا رہے، کیا ہے؟ مرد کہتے ہیں اسے اے بھانگ چوٹی کے غلام، مرد کہتے ہیں اسے اے بھانگ چوٹی کے غلام، جس کے ہاتھوں میں ہو طوفانی عناصر کی لگام۔ مرد کی تخلیق ہے زور آزمانے کے لیے، گردنیں سرکش زمانے کی جھکانے کے لیے، اہل عالم کی نظر میں محتشم ہوتا نہیں، مرد جب تک صاحب سیف و قلم ہوتا نہیں۔ سیف کا دامن تو ہے ایک عمر سے چھوٹا ہوا، ایک قلم لینے کے ہے تو خیر سے ٹوٹا ہوا۔ پاؤں رکھتے ہو دبے گلگشت کس کس ناز سے، اے میں قربان رنگ میں نکلو گے اسی انداز سے۔ ایسے نکلیں گے وہ میدان جنگ میں، کبھی میدان جنگ میں جانا پڑے تو میرے بھائی مرد بنو، عورتوں کا پیسہ لینا نہیں، ایک پیسہ نہیں مانگنا، جہیز نہیں۔ میں ایم اے تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا جی، ہمارے والد پروفیسر تھے عثمان یونیورسٹی کے، اور اللہ کے فضل سے میرے کو ایسے پیام آ رہے تھے کہ پوچھو، بہت بڑے بڑے اچھے اچھے گھر دامادی کے بھی آ رہے تھے۔ مولا نے خوبا میں اپنے ہی خاندان کی ایک صاحبہ سے شادی کر لیا، 9 جوڑا، 9 گھوڑا، 9 جہیز، پیسہ نہ ٹکا، کچھ لیا نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، جو بولتا ہوں پہلے عمل کرتا ہوں، اس کے بعد بولتا ہوں، اسی لیے ذرا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک پیسہ نہیں دیا، الحمدللہ۔ کہ ہمارے نوجوان سن لیں، اماں کو بھکارن بنا کے بھیجتے ہیں، اماں جا کے بولتے ہیں بچے کی آرزو ہے ہیرو ہونڈا ہونا کہتے، خود زیرو ہے پٹا، ہیرو ہونا کہتے جی، یہ ہونا وہ ہونا، بیٹی دیتے تو دینا تو نہیں مگر یہ سب چیزاں دینا۔ اللہ تمہارے کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، اور تمہارے کو اللہ اونچی نظر رکھنے والا بنا، جورو کے پیسے پہ پھلنے والا نہ بنا۔ تو میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہر ہفتہ گھر میں مجلس ہوتی، آیا کرو، رات کو ہوتی ہے، دکانیں بند کر کے اطمینان سے آ سکتے ہیں۔ اب کے بھی 10 مجلسیں گھر پر ہوئی، سرکار کی پوری سیرت کی تو میں ہجرت تک عرض کیا، اور اب یہ نمونہ ہے آپ کے محلے کا۔ ہاں تو چلیے تو اور دیکھے یہ بچے ہیں، آئندہ یہی بات سماج فرمانے کو آئیں گے، کیا حال ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، یہ ماں باپ کی تربیت نہیں ہونے سے ایسے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی اولاد کو بھی صحیح انداز کا بنائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہفتے کو ہفتہ ہوتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، عشاء کے بعد 10 بجے سے 11:30 12 تک ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے قرآن شریف کے واسطے 2 گھنٹے تو دو، اور روزانہ بعد فجر بجے کے پاس مسجد منصورخہ ہے، اس میں ہمارا درس ہوتا ہے۔ ایک قرآن ختم ہو گیا، آدھا قرآن اب چل رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ آپ بھی اگر قریب ہیں تو آئیے، تاکہ قرآن میں کیا ہے معلوم ہو۔
جاتے جاتے کتاب جائیے، وہاں پر ہے سعادت دارین، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے مسائل ہیں اس میں۔ ہم لوگوں کی موت کی مرنا بھی عجیب ہے، صحیح انداز سے دفناتے نہیں۔ سنت کیا ہے؟ قبلے کو ویسا ہی منہ کر کے لٹانا مردے کو جیسا کہ ہم سوتے ہیں، پیٹھ دیوار کو لگانا، قبلے کو منہ رہنا، جی ویسا دفنانے کا حکم ہے۔ ہم چیتے ڈال دیتے ہیں، منڈی قبلے کی طرف پھیرتے ہیں، منڈی اکڑی ہوئی قبلے کو نہیں رہتی، آسمان کی طرف رہتی۔ تو اس میں آپ پڑھیں گے دیکھیں گے مرنے کے بعد کے سارے معاملات ہیں، اور جنازہ کا غسل وغیرہ بھی ہے۔ لوگ گھبرائیں گے، ارے جنازے کا غسل بھی ہے، اس میں بچے پڑھیں گے تو کیا ہوئے گا؟ کیا ہوئے گا؟ علم آئے گا، عقل میں آئے گی، معلومات ہوں گے۔ تو آپ یہ ضرور لے جائیے۔ آج کی حد تک 50 کی جگہ 40 روپیے ہم نے 10 روپے رعایت کر دی ہے، یہاں پر موجود ہے، دیجیے۔ یہ سیرت رحمت عالم میں جو ہمارے جو بات ہوئے ہیں اس کو یہ صدیقی کے کیسٹ سینٹر نے سی ڈی میں اس کو محفوظ کیا ہے، یہ یہاں ملے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ اچھا ہاں، یہ جو سونامی کا طوفان آیا تھا اس کی عبرتناک تصویریں ہیں، یہ بھی لے جا کے دیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے الٹ لیتا ہے کائنات کو، وہ اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور رحمت عالم سرکار کی سیرت بھی یہاں پر ملتی ہے، دیجیے۔ اور محمد حبیب الرحمن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے، اور مولانا ریاض احمد رشادی صاحب نے جو کئی کتابیں لکھتے رہتے ہیں، یہ ان کی سیرت کوثر ہے، حضور کی ولادت سے وفات کے حالات تک، اور یہ ہمارے والد صاحب قبلہ کی ولادت۔ بیٹھو بیٹھو، دعا کر کے جاؤ، سرکار کی محفل ہے، مزدوری بڑھتے وقت نہیں جانا، بیٹھو مزدوری لے کے جاؤ، پیسے کیسو کیسا ہے، دامن مراد کے بھر کے جانا، لے کے جانا۔ تو یہ کتاب حضرت کے پوری سرکار کی ولادت سے بات تعدد پر ہے، یہاں پہ موجود ہے۔ 13 اپریل کو مغل پورہ پلے گراؤنڈ پر بعد نماز مغرب منعقد ہوگا شیر جلسہ رحمت للعالمین۔ دیگر علماء کے علاوہ حمید الدین عاقل کی بھی تقریر ہوگی، تشریف لائیے۔ کل نہیں، پرسوں، جی پرسوں 13 تاریخ، 14 تاریخ، یعنی 14 ربیع الاول پرسوں۔ اور میرے عزیز دوستو، آئیے دعا کریں گے۔ پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات۔ یا اللہ جتنے حاضرین و حاضرات ہیں ان سب کو بخشے دے۔ اے اللہ اس مبارک محفل میلاد کی برکت سے ہماری زندگیوں کو اے اللہ بندگی بنا دے، خدا اور رسول کے احکام پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری تمام مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دفع فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی پریشانیاں دفع فرما، جو حیض و بد کی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں ان کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ مشرکین کے اور یہود و نصارہ کے ظلم کا جو لوگ شکار ہیں ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے
हमारी रोजी रोजगार में खैर बरकत अता फरमा, ताजरों की तिजारत में बरकत दे और अपनी आम जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगियों में खैर बरकत अता फरमा। हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना, दुनिया और आखिरत की भलाइयों से सरफराज फरमा। है अल्लाह अपने फल से अपने करम से जो भाई बहनें यहाँ तशरीफ लाए हैं, इनको अल्लाह महरूम न लौटा, इनके दामन को मुरादों से भर दे। जो बच्चियाँ शादी लायक बैठी उनके शादियों के असबाब फराहम फरमा, जो मुसीबत अदा है उनकी मुसीबतें दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों से उनका निजात अता फरमा। अरे अल्लाह सारे आलम में मुसलमानों की जो इंतशारी कैफियत है उसको दूर फरमा। अरे अल्लाह जो मुसलमानों की हुकूमतों को बर्बाद करने के यहूद व नसारा ने बेड़ा उठाया है, ऐ अल्लाह उनके मक्र को उन्हीं के गले का हार बना दे और इन सबको फना के घाट उतार दे। इराक को और अफगानिस्तान को बर्बाद कर कर अभी ईरान की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। ऐ अल्लाह सब मुसलमानों की तमाम हुकूमतों के रहने वालों को ऐ अल्लाह अपने फल से सारी मुसीबतों से नजात दे और सारी मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ परवरदिगार अपने फज़ल व करम से हमारी ज़िंदगी को बंदगी बना दे। ऐ अल्लाह हमारे नेक अमाल में इजाफा फरमा, हमारी बुराइयों को दूर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तौबा को कबूल फरमा। अरे अल्लाह जो औरतें शौहरों के जुल्म का शिकार हैं उनको उनके जुल्म से महफूज फरमा और शौहरों को अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक दे। और जो मर्द औरतों के जुल्म का शिकार हैं उनको भी अल्लाह अपने फज़ल से अपने करम से उस जुल्म से महफूज फरमा दे। अल्लाह हमारे नवाज कंपनी वालों को जज़ाए खैर अता फरमा और उनके कारोबार में मज़ीद खैर व बरकत अता फरमा, जो वो बहुत ही हमारे साथ ताउन फरमाते हैं। अरे अल्लाह हमारी पुलिस भी जो यहाँ है उनके भी ग्रेड बढ़ा दे और उनके जो हमको रियायती है इसको भी अल्लाह उनको इसका भी अजर दे और उनके ग्रेडों को में इजाफा फरमा और उनके हालात को और अक्ल हलाल और सिर्फ मखाल की उनको अजीम तौफीक से नवाज दे। और अल्लाह सआदत दारन वगैरह तो यहाँ है, अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार वाइस को भी बखैर दे, हाजिरीन को भी बखैर दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुस्तफा सिद्दीक़ दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत जाते हुए आप फाज़िल अकेडमी की जानिब से शाये करदा किताब सआदत दायरा जरूर खरीदते हुए उसका